السلام علیکم، ویلکم ٹو استھیٹک لائف اسٹائل۔ ڈرامہ سیریل فراڈ کے ایپیسوڈ 5 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شان ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کی والدہ اس کے پاس آتی ہیں، اسے سمجھاتی ہیں، جو کہ اصل میں اس کی سوتیلی والدہ ہیں، کہ اس کو جو موو آن کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، اور چاہے اس کی سپریشن ہو گئی ہے، اس کو ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، اس کو زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، وہ اس کی دوبارہ شادی کروائیں گی، اور یہ سب اس کو سمجھاتی ہیں۔ لیکن شان جو ہے وہ اپنی والدہ کی کسی بھی بات پہ پازیٹیو ریئیکشن نہیں دیتا، وہ اس بات سے بہت زیادہ ڈپریس ہے، اور جبکہ اس کی والدہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ایسی لڑکی لائیں جو ان کی مرضی کی ہو، تاکہ ان کا بیٹا کنٹرول میں رہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مایا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کو رات کو نیند بھی نہیں آ رہی، کہ جو ہے تبریز اس کی کال بھی نہیں ریسیو کر رہا۔ وہ اپنی بہن کو اٹھاتی ہے، اور اس کی بہن جب اس کو سمجھاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس کی کال نہیں ریسیو کر پا رہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مایا کے والد ہیں اور والدہ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، جبکہ جو مایا کی والدہ ہیں وہ ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ انہیں خاور گروپ آف انڈسٹریز جانا چاہیے، اور وہاں جا کے پتہ کرنا چاہیے کہ آخر کار کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کال ریسیو نہیں کرے۔ تو جو نثار صاحب ہیں وہ جاتے ہیں خاور گروپ آف انڈسٹریز، جہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں پہ نثار صاحب کی ملاقات ان کی سیکریٹری سے ہوتی ہے۔ جب نثار صاحب ان سے اس بارے میں دریافت کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو خاور صاحب ہیں ان کا تو کوئی سالہ نہیں ہے، اور جن کو وہ خاور صاحب سمجھ رہے ہیں وہ تو اصل خاور صاحب ہیں ہی نہیں، بلکہ کوئی اور شخص ہے جس نے ان کے سامنے والا جو آفس ہے وہ کرائے پہ لیا تھا۔ تو جسے سن کے جو نثار صاحب ہیں وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نثار صاحب کی بہن ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ اسے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر تبریز کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کی فیملی کا پتہ لگانا چاہیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مایا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہے، وہ اپنی بہن کے سامنے بتاتی ہے یہ ساری سچویشن، اس کی بہنوں سے بتاتی ہے کہ جو آفس ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، جس پہ مایا بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ وہ اگلے دن جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر گھر جائے گی اور ان کا پتہ چلائے گی، جو نوکر ہیں گھر کے وہاں سے کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اگلے دن جب مایا اور اس کے والد تبریز کے گھر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ اندر انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ جو ڈائریکٹر ہے وہ انہیں باہر نکلنے کو کہتا ہے، جس پر ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، اس گھر میں شادی ہوئی ہے۔ مایا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے روم میں جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ کوریڈور میں سے ہوتے ہوئے اپنے روم میں جاتی ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ جو ہے کمرے میں کوئی بھی ویسا سامان نہیں ہے، اور کمرے کی حالت بھی ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی، جس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ واپس آ کے اپنے والد کو بتاتی ہے کہ جو گھر ہے وہ تو کئی تبریز اور اس کی فیملی کا نہیں ہے، سامان بھی وہاں ویسے نہیں پڑا ہوا، اور اسی دوران جو ہے گھر کا مالک ہے وہ وہاں جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اکثر ایک گھر جو ہے وہ رینٹ پہ دیا جاتا ہے شوٹنگز وغیرہ کے لیے یا دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے، جس پر میں اور اس کے والد کو گھر سے باہر جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ واپس جاتے ہوئے مایوسی بھری نگاہوں سے گھر کو دیکھتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مایا اور اس کی بہن ہے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ مایا کی پوری فیملی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ سارے لوگ مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن جائیں گے، اور جو ہے وہ تبریز کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائیں گے، تاکہ کچھ بھی پتہ چلے تو ان کو بتا دیا جائے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نثار صاحب ہیں ان کے بھانجے ہیں وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، اور پولیس آفیسر سے اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا جو داماد ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانی ہے۔ جو پولیس آفیسر ہیں وہ تبریز کی تصویر دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو وہی فراڈ ہے جس نے بہت سے خاندانوں کو لوٹا ہے اور فرار ہو گیا ہے، جس پر نثار صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ جو پولیس آفیسر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو تبریز اور اس کی فیملی ہے اس نے بہت زیادہ لوگوں کو لوٹا ہے، اور یہی اس کا شیور، یہی اس کا طریقہ واردات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مایا کی والدہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنی نند سے معافی مانگتی ہیں کہ شاید انہوں نے اس کا دل دکھایا ہے، اس وجہ سے ان کی بیٹی کو اس طرح کی سزا مل رہی ہے، جس پر جو ان کی نند ہے وہ کہتی ہیں کہ مایا بھی بالکل ان کے بچوں کی طرح، وہ اس کے لیے بھی اچھے نصیبوں کی ہی دعا کرتی ہیں۔ دوسری جانب نثار صاحب بہت زیادہ حیران و پریشان ہیں، ان کو پولیس آفیسر کی باتوں پہ یقین نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ تو بڑے وضاقتہ والے لوگ تھے، جس پہ پولیس آفیسر بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کا طریقہ واردات ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو، ان فیملیز کو لیتے ہیں اور ان کی ساری زندگی بھر کی کمائی لوٹ کر یہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مڈل کلاس لوگوں کی پہنچ اتنی اوپر نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پولیس آفیسر ایک اور فیملی کی سٹوری سناتے ہیں جو کہ گوجرانوالا میں ہوا تھا، جن کے جو والدہ وہ سرکاری ملازم تھے، اور لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کا سارا جہیز لے کر فرار ہو گئے، جس کے بعد جو لڑکی کے والدہ انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ پولیس آفیسر یہ بھی کہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے جو والدین ہیں ان کو پراپر انویسٹیگیشن کروا لینی چاہیے، اور جو فیملیز جو ہیں وہ زیادہ جلد بازی
ہیں ان کو ایسے نتائج دیکھنے پڑ سکتے ہیں، اسے اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مایا وہ تبریز کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس سے گلہ کرتی ہے کہ وہ انہوں نے اسے رابطہ کیوں نہیں کیا اور کیوں اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔